ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے آج کا صبر۔ جیسے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہم صبر پہ بات کریں گے، اور ہمارا ٹاپک جو صبر ہے، صبر کا لغوی مفہوم ہے روکنے اور باندھنے کے، یعنی کہ آپ کا جو ہے اس میں آپ کے ارادے میں، آپ کے عزم میں جو ہے وہ مضبوطی ہو اور وہ پختہ ہو باقاعدہ، اور یہ کہ آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ جتنی شدائد اور مشکلات آئیں جو بھی آپ اس کو فیس کریں اور اپنے کام سے جو ہے دستبردار نہ ہو، احساس مسئولیت ہو آپ کے اندر، احساس ذمہ داری ہو۔ یہ سب کرتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر جو آپ سیکریفائس کرتے ہیں وہ صبر نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں صبر کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ جی جب کوئی کچھ نہ کر سکے جی صبر کرو۔ تو ہمارا لائیو نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو سسٹر بات کرتے ہیں صبر پہ۔ ریبھائی آپ نیوز پڑھ رہے تھے تو کافی ساری باتیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی، اس میں یہ کہ پاکستان میں جو ہمارے ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں اور جو پکڑے بھی جاتے ہیں دہشت گرد تو انہیں رہا کرا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس تمام چیزوں کا تعلق جو ہے نا یہ انٹرنیشنلی ویو ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ایک ہی ہے، اور یہ تمام تانے بانے جا کے وہیں سے ملتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے کے یہاں جو ہوتا ہے وہ سب اوپر سے ہی ڈکٹیشن لیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے صبر، تو ہمارے کے یہاں جو قوم سیکریفائز کر رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مارا بھی ہمیں جاتا ہے، بالکل اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، ان کو نوکریوں سے بھی نکالا جاتا ہے، سارے ظلم ہیں، اور بلکہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی ان بچوں کو، ینگسٹرز کو، ینگ جنریشن لڑکوں کو پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا معاملہ وہیں سے ہے۔ اب اس میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے صبر کیا جائے یا اس کو الہی صبر میں تبدیل کیا جائے کہ خدا سے اس کے بدلے میں جزا ملے، آپ کو اس کے اوپر ثواب ملے، تاکہ آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو صبر سے، تحمل سے، کہ قوم کے اندر جو ہے وہ ایک افراتفری نہ پھیلنے دیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اپنے ہدف کی طرف توجہ کو مرکوز رکھیں اور معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے لے جائیں، فیس کریں کو جس طرح ہم فیس کرتے ہوئے آئے ہیں شروع سے، ہماری 1000 سال کی تاریخ ہے، ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے آئے، اور یہ جتنا بھی جیسے آپ نے کہا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، لیکن صبر کی بھی تو انتہا ہوتی ہے نا، صبر کی بھی تو ایک لمٹس ہوتی ہے نا۔ ہم تو صبر کر ہی رہے، ہمارے کتنے نوجوان مارے جاتے ہیں، ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، لیکن آواز تو بلند کرنی ہوگی نا۔ نہیں، ڈیولپمنٹس بھی ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ان دنوں میں باہمی یونٹی کے اندر بہت واضح فرق آیا ہے، بہت زیادہ یونٹی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ادھر بہت اچھے مراسم کے ساتھ ان کے ساتھ بہت ہی ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، یہ صرف یہ سارا شہداء کے لہو کا اور شہداء کے ورثاء کا جو صبر ہے، یہ اس کے ثمرات ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، کہ کیونکہ ایک طرف سے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے شہید ہیں، ہم نے یہ ہوا، اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، بہت معروف لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزیں سیکریفائز کری ہیں، مگر اس کے بدلے میں جو ہمیں خدا نے دیا ہے، وہ صبر کرنے کے بدلے میں جو ہمیں خدا نے دیا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ملت تشیع، کہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، صبر کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی آئے گا، لیکن دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں یہ مصائب پاکستان میں شدت کے ساتھ اب آئے ہیں، عراق میں یہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں، صدام کے دور میں چلے، اس کے بعد اب اس کے جانے کے بعد بھی وہاں پر پاکستان میں بھی سلسلہ کافی عرصوں سے چل رہا ہے، کافی عرصہ چل رہا ہے، شدت اب آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایک ویو، ایک پوری لہر ہے، اس کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی تکفیری گروہ ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ ان کو اوپر سے جو قوتیں چلا رہی ہیں وہ سب ان سب کو مختلف پاکٹس میں پال رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو جہاں سے مین پاور کم پڑتی ہے وہ دوسری جگہ سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں پر ان کو مار رہے ہیں تو کہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب ان کو چلا وہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بدلے میں جو ہم صبر کر رہے ہیں، تو ہم صبر کا وہی والے میں نے بات کی نا کہ وہ جو الہی صبر ہے جس میں ہمارے اہداف ہیں، جس میں ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، افراتفری نہ ہو ہماری قوم کے اندر،
اور یہ سب جو معاملات ہیں اس میں ہمیں بہت ثمرات بھی ظاہر ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ادارے وجود میں آئے ہیں جو شہداء کی بھی کفالت کرتے ہیں اور آپ کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں. آپ کی یونٹی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے ہر چیز جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دی ہو اور یہ صرف ہو گیا ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے بہت اچھے ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں, خالی پاکستان میں نہیں, عراق میں بھی, شام میں بھی, لبنان میں بھی, ٹھیک ہے نا, اور اب ہندوستان میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اب وہاں پر بھی معاملات اب ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں, پہلے والا ماحول نہیں رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, ہم تمام چیزوں کے دو رخ ہوتے ہیں, آپ نے دونوں رخ دیکھنے ہیں. صحیح بات ہے, یہ تو خیر ہے, بالکل دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی صبر کا معاملہ یہی ہے نا کہ آپ اس کو مرضی خالق میں بدل دیں. دیکھیے آپ کے پاس بہت بڑے بڑے اسوے موجود ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو نہ معلوم ہوتا کہ صبر کیا ہے, اب ہم مصائب میں کیا کریں, ٹھیک ہے نا, اب ہم کدھر جائیں. اور صبر کا درس تو ہمیں کربلا سے بھی ملتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس رول ماڈلز موجود ہیں, اور کیسے کیسے رول ماڈل ہیں آپ خود دیکھیں, ان کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, پورا عالم اسلام دیکھے اس کو, اور لوگ جانتے ہیں, کربلا کون نہیں جانتا, سب جانتے ہیں. تو جو درس آپ کو صبر کا کربلا سے ملتا ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ ایک ہدف کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, خالی یہ نہیں کہ صرف صبر کیا ہے, اس کو باقاعدہ ہدف کے ساتھ آگے لے کر بڑھے ہیں. جو آج ہمارے ہاتھوں میں مکتب ہے یہ اس عظیم صبر کا نتیجہ ہے, ورنہ کچھ نہ رہتا. اور اس کے بعد بھی مظالم کا کنٹینیو سلسلہ جو کہ آج تک چل رہا ہے وہ تھمنے میں نہیں آتا. تو وہ اس کا مقصد یہ ہے, ہم نے اسی پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے, اور ہم ناظرین سے بھی کہیں گے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں, لائیو کالز ہماری کھلی ہوئی ہیں, وہ کالز کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور جہاں تک بات آپ نے ان کی کری کہ صحابی رسول کا معاملہ تھا جس پر حملہ کیا انہوں نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم پر, تو وہ بھی یہی ہے کہ یہ اسلام کے بیسکلی آثار مٹانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا جنت البقیع, بالکل جنت البقیع سے چل, پہلے جنت البقیع کا حرم مسمار کیے, ٹھیک ہے نا, پھر یہ آگے. یہ تو ابھی صحابی رسول میں خل میں عدی کر کے کچھ نام تھا ان کا, حجر ابن عدی, ان پہ بھی ہوا تھا. یہ سلسلہ تو خیر چل ہی رہی تھی مختلف جگہوں پہ جہاں ان کا کنٹرول ہے, جو ان کے قابو میں آ جاتا ہے, وہاں اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے آثار کو منہدم کر دیں, بالکل محو کر دیں, لیکن ہو نہیں سکتا نا یہ, بالکل. دیکھیں وہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس نور کو نہیں بجھنے دے گا, مگر ہمارا کام, مسلمانوں کا کام تو آواز اٹھانا تو ہے, بالکل اٹھائیں گے, ان کو تو مذمت کرنی چاہیے نا. بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ صبر انسان کر رہا ہے, بالکل, لیکن صبر کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا, اس لیے ہمیں آواز تو اٹھانی ہوگی. ہاں بالکل, آپ کو ہر لیول پہ آواز اٹھانی ہوگی. جو وہاں موجود ہیں وہ آگے بڑھ کے روک رہے ہیں, بالکل, اس میں اپنی جانیں دے رہے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. آپ وہاں نہیں ہیں, آپ کا کام ہے آپ اس کی مذمت کریں اور ان لوگوں کو آگاہ کریں جو آگاہ نہیں ہیں, ان کو بتائیں, بالکل, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو یہ آپ کے فرائض میں سے ہے, آپ کے دینی فریضہ ہے, یہ آپ کا دینی فریضہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں, جگائیں, بالکل. اچھا, تو ناظرین کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں عابد بات کر رہا ہوں لنڈن سے. آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے پہلے تو. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم عابد صاحب, کیسی طبیعت ہے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. چل رہا ہے ماشاءاللہ, یعنی جس طرح سے مفصل انداز سے آپ نے صبر کی جو کہتے ہیں کہ تشریح پیش کی ہے, کہ جس میں مطلب خالی یہ نہیں کہ افرا تفری ہو بلکہ ایک نظم و نسق بھی ہو ساتھ میں, اور اس سے ہم سیکھ کے جو ہے نا آگے بڑھیں اور بہتر کریں چیزوں کو. بہت اچھی طرح ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں. میرا کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیو ٹی وی کے حوالے سے میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل. جی جی جی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو یہ ہوا ہے معاملہ جیو ٹی وی کے پروگرام کے اندر, جس طرح سے بے ادبی کی گئی ہے, بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل میں اس بات میں سپورٹ کرتا ہوں اس بات کی. لیکن میں ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں اگر سامعین یا اور
جگہ پہ جو سامعین سن رہے ہیں تو وہ شاید اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جی. وہ یہ کہ یہ جو منقبت جو ہے نا ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے, ہماری جو شادیاں ہیں اور جو ڈفرینٹ گیدرنگز ہیں ان میں بھی پڑھی جاتی ہے. تو جب یہ وہاں پہ پڑھی جائے تو جو ہوتا رہے پاسٹ میں وہ بھی کوئی جیو ٹی وی سے تو بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا رہا. میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ مکس گیدرنگ میں اور رقص کے ساتھ یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی رہی ہیں, تو اس چیز کا بھی محاسبہ ہمیں ایز اے قوم کرنا چاہیے. دیکھیں وہ تو جیو ٹی وی کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ غلط کیا ہے, تو صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. جیو ٹی وی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح سے وہ اہل بیت کے نام کو کمرشلی یوز کرے, لیکن ہمیں اپنی جو پرائیویٹ محافل ہیں, پرائیویٹ جو گیدرنگز ہیں, دیکھیں ہمارے کیا جو یہ پڑھی جاتی ہے وہ ہمارے کیا جو یہ پڑھی جاتی ہے عابد صاحب, وہ اس پہ میوزک ڈاؤن کر کے پڑھی جاتی ہے, احترام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اگر کہیں پر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے اور کسی نے پڑھی ہے, لیکن میں آپ کو مشاہدہ اپنا بتا رہا ہوں, اس لیے میں نے کہا پاکستان کے جو ناظرین ہیں, سامعین ہیں, وہ شاید اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں, کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی شادی بیاہوں میں قوالیاں وغیرہ جس انداز سے ہوتی ہیں, میں خود اس چیز کا 2-3 سال پہلے تک تو مشاہدہ کر کے آ چکا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ اب شاید بہتری آ گئی یا نہیں, لیکن بہرحال وہاں پر بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. نہیں مگر عابد صاحب, مگر اس طرح سے جس طرح ہاتھوں میں یہ جوتے لے کے اور اس سے تالیاں بجائی جا رہی ہیں, مطلب اور اس کے اوپر جس طرح سے ناچ ہو رہا ہے, مطلب یہ تو ایک نیکسٹ لیول ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے. بالکل میں اس سے اگر شادیوں میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ شادیوں میں جو ہوتا ہے وہاں پر یہ میوزک نہیں ہوتی ہے, احترام سے پڑھتے ہیں, اور اگر ہاں کوئی کرتا ہے تو اس کی بھی مذمت ہے نا. مطلب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھا ہے, تو کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. مگر ایک میڈیا پر آ کر ایک ذمہ دار ادارے سے آپ یہ کریں دانستہ طور پر, ہاتھوں میں جوتے لے کے بجائیں, اور نہیں اگر ہم پرائیویٹلی بھی اس کو احترام کے ساتھ نہیں پڑھتے تو وہ بھی بہت افسوسناک بات ہے. ہمیں پرائیویٹلی بھی دیکھنا چاہیے, اگر ہم نہیں پڑھتے احترام سے تو وہ بھی غلط ہے. ایک اگر بالکل یہ چیز غلط ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا, یہ چیز غلط ہے. جی بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہ میرا مشاہدہ تھا, تو میں نے کہا کہ یہ مطلب عدل کے خلاف ہوگا کہ ہم اگر اپنے جو خامی ہے اس کو وہ نہ کریں, دیکھیں, اور ہم صرف غلط ہے جیو ٹی وی نے جو کیا, میں کمپلیٹلی اس کے خلاف ہوں. بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ وہ ذمہ دار ادارہ ہے, اس کے بعد بہت بڑی ذمہ داری ہے. میڈیا کو زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے اس طرح کے کاموں کے لیے. بالکل دیکھیں پوری قوم بھی اپنا محاذہ کرنا چاہیے. ہاں, کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور پوری دنیا میں جاتا ہے, سب اس کو دیکھتے ہیں, تو مطلب وہاں سے کم از کم جو ہے وہ ان کو ذمہ داری کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا, بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کو بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ. اچھا پوائنٹ اٹھایا انہوں نے, یہ پوائنٹ بھی کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی اس کو بے احترامی سے پڑھے جاتے ہیں کوئی پرائیویٹ گیدرنگز میں, تو یہ بھی غلط ہے. حالانکہ میرا ایکسپیرینس یہی ہے, میں عابد صاحب کی بات سے یہاں پر, ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے بالکل ہے, ورنہ زیادہ تر جو میں نے ویڈنگز میں دیکھا جہاں پر یہ منقبت پڑھی جاتی ہے, ایک تو میوزک نہیں ہوتی, دوسرے گھر کے افراد پڑھتے ہیں اور نزول برکت کے لیے پڑھتے ہیں, ائمہ کا نام ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں پر وہاں پر کوئی ناچ واچ ہو رہا ہو, اس ٹائپ کی کوئی بے حرمتی ہو رہی ہو, اور اگر کہیں پر انہوں نے اس سوسائٹی میں ایسا دیکھا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے, ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم کسی چیز کو وہ نہیں, ہم تو باقاعدہ جہاں توہین ہوگی اس کے خلاف بات کریں گے. ٹھیک, ایک اور کال ہے ناظرین. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا شو دیکھ رہی ہوں اور آپ کو مبارک ہو, بہت اچھا آپ شو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. کون کہاں سے؟ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ کہاں سے اور اپنا؟ جی میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں, مسز نقوی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس ادارے میں اور جس خاتون نے یہ پروگرام ہوا اور یہ نشر کیا گیا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں وہ لوگ, اور ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے. ٹھیک ہے, ہم اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اب مزید جو ہے اس قسم کے غلطیوں سے اجتناب کریں, ہر کوئی جو بھی اس سے ایک نصیحت لے. لیکن آئی تھنک اب اس کے اوپر کافی پکڑ ہو رہی ہے, اور آئی تھنک ان کی یہ آسانی ہونی چاہیے زندگی میں, کیونکہ یہ گناہ تو انسان کرتا ہی ہے, اور اس طرح کی غلطیاں اور جو بھی نادانستہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو کیا یہ تو اللہ اور ان کے درمیان معاملہ ہے, لیکن بہرحال آپ لوگ زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں. اور میرا بس یہی دیکھیں, آپ اپنی رائے میں بالکل آزاد. بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ہمارے ایک
پروگرام میں آنے کا آپ کو بہت بہت آپ کو شکریہ کرتے ہیں. دیکھیں جو کہ مسز نقوی نے بات کی وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اللہ اور رسول پر معاملہ ہے تو ایسے تو پھر سلمان رشدی بھی معافی مانگ لے اور ہر کوئی یہ بھی حرکت کرے کر لے. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے معافی مانگی, دل سے معافی مانگی تو بہت اچھی بات ہے. معافی کا آپشن ہے, یہ نہیں کہ معافی نہیں, کوئی گناہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے معافی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, مگر دیکھیں ایک بحیثیت ادارہ اس پہ یہ کام کرنا مطلب ایک شر انگیزی میں اور ایک بغیر اس کے ہو جانے میں بڑا فرق ہے. بالکل فرق ہے, بات یہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, معافی مانگتے ہیں اور صحیح ہے, آئندہ نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بالکل جی ایک اور کالر ایک پروگرام میں لیتے ہیں کال کو. جی السلام علیکم. میں پونا سے صادق بول رہے ہیں. کون صاحب؟ پونا سے صادق بول رہے ہیں. پونا سے. جی السلام علیکم صادق صاحب. مزاج گرامی. ہاں یہ جو پرسوں جیو ٹی وی پہ وغیرہ ہوا یہ سب, اس کی ہم بہت بہت مذمت کرتے ہیں انڈیا سے, پونا سے. جی جزاک اللہ. اور اچھا کیا وہاں کے مسلمانوں نے کم سے کم ہوش کے ناخن تو جبائے, کم سے کم انہوں نے احتجاج کیا, در اہل بیت کو سمجھا. تو جن لوگوں نے نہیں سمجھا ان کو جانے دیے, لیکن جنہوں نے سمجھا انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ سب جو چیزیں ہوئی ہیں نا, یہ در اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. بالکل یہ جو چیز در اہل بیت کے در سے آپ نے ہدایت نہیں لی ہے نا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہے نا آپ کو اہل بیت کے شان میں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے ان کی تمیز نہیں آئی ان کو آج تک. بالکل یہی اگر یہ در اہل بیت سے سب چیزیں لی ہوتی نا تو آج یہ نوبت نہیں آتی اور یہ رسوائی کا دن بھی نہیں آتا. جو آج اتنا بڑا چینل کھول کے بیٹھے آپ دنیا کو, یہ رسوائی کی نوبت نہیں آتی تھی اگر یہ در اہل بیت سے علم لیے ہوتے. صحیح بات ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت, اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو پہلے سے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی معرفت سکھاؤ. بالکل, نہیں تو یہ آج دن دیکھنے پڑتے ہیں. بالکل بالکل. بس ہم اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں اور یہ آگے سے ایسا نہ ہو. وہاں کی پبلک جو اٹھی ہے اسی طرح سے اٹھے رہے اہل بیت کے لیے لے کے, یہ جزیدی آگے بھی بہت آئیں گے اور آتے رہیں گے. یہ بالکل بے شک. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صادق صاحب ہمارے ساتھ پونا سے شامل ہوئے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت اچھی بات کی کہ در اہل بیت کی محبت بچوں کو اگر بچپن سے ڈالی جائے تو وہ ان میں پھر دیکھیں یہ فقدان ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چونکہ اگر آپ اسلام اہل بیت سے لیں ٹھیک ہے نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی اسلام ناب کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب کہنے کو سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے, مگر آپ ان کے جا کے شوز دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے, کہیں اسلام نظر آتا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں, کہیں نہیں نظر آتا. تو پھر تو یہ انہوں نے صحیح بات صادق صاحب نے کی. جی ایک کال ہے صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محسن نقوی بول رہا ہوں بیلجیم سے. محسن نقوی فرام جرمنی. جی جناب السلام علیکم. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جو آپ نے نیا پروگرام شروع کیا ہے ویکینڈ مارننگ, اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ, شکریہ. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر انداز سے جو ہے وہ چلائیں. جزاک اللہ. اللہ جو ہے یہ امید ہے کہ یہ اچھی طرح سے یہ چلتا رہے گا آپ کا یہ پروگرام. تو آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے, صبر. جی تو صبر میں تھوڑی سی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صبر کوئی ضروری نہیں ہے کہ یعنی اس معاملے میں صبر کیا جائے کہ مثلاً کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کوئی آگے سے ریئیکشن نہ کرے, وہ صبر کرے. یہاں بھی ضروری ہے, لیکن صبر اور بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور وہ ضروری ہے, ہمیں صبر کرنا چاہیے. کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں صبر کرنا چاہیے, لباس پہننے کے حوالے سے ہمیں صبر کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی, یعنی دوسرے کے پاس نہ گاڑی ہے, اس کے پاس نہ بہت بڑا ولا ہے, بہت بڑا بینک بیلنس ہے, میرے پاس نہیں, میں صبر اس کا دامن آپ سے چھوڑ کر جو ٹکرے مارنا شروع کر دوں, میرے پاس بھی نہیں, اور اس سے پھر آگے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا لوں جو مجھے نقصان دے. یعنی یہ ساری چیزیں بہت ساری اس طرح کی لباس کے حوالے سے ہے. کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا, میرے پاس کیوں نہیں ہے, صبر کا دامن چھوڑ دیا, گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کھانے پینے کے حوالے سے ابھی ہمارے ہاں جہاں پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے, بے صبری سے اس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ صبر کو جو ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں
جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے. صحیح. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد جو ہے اس سے ذرا منسلک رہنا پڑے گا اور اس سے درس لینا پڑے گا, اور جب وہ درس ہم لیں گے وہاں منسلک ہوں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس چیز میں ہمیں صبر کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کہاں سے کس طرح ہمیں چلنا ہے. تو باقی وہ جو جیو کے حوالے سے وہ بات کی ہے وہ تو انہوں نے ایسی حرکت کی ہے جو ناقابل معافی ہے. بالکل معافی اس میں بالکل نہیں ہے. یہ اگر کوئی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں جنہوں نے معافی مانگ لی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, وہ معافی اس طرف سے نہیں ہوگی. یہ اس کا بہت بڑا آگے اس کا وہ ہوگا, دیکھتے ہیں اب کیا ہونا ہے. باقی علماء کے ہاتھ میں آگے سارا کچھ اور عوام کے ہاتھ میں اللہ بہتر کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی محسن نقوی صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ دانستہ جو ہے وہ حرکت کی گئی ہے اور اس پر سزا ملنی چاہیے. اور جو صبر کا مفہوم انہوں نے بیان کر رہے تھے وہ مطلب یہ صرف معاملہ وہیں جا کر ٹھہرتا ہے کہ آل محمد سے دوری, ٹھیک, کیونکہ آل محمد وہ خدا کی طرف سے رول ماڈل ہیں آپ کے لیے, پوری انسانیت پوری بشریت کے لیے, کہ جس سے آپ کو رہنمائی لینی تھی آپ نے اس کو ترک کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے اسوہ تھے. تو ناظرین ہم اس کے اوپر اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہم سے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں. پلیز ٹیک اے بریک ہے.